وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 609 آیت نمبر 157. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی نہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 157. هل ينظرون، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں الا ان تأتیہم الملائکۃ، کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، او یأتی ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں. یوم یأتی، اور جس روز، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس روز آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. لا ينفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. قل انتظروا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو. انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. سامعین اکرام، آخری بات تقریباً کہہ لیں کہ اس کے بعد یعنی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں بھی بیان کر دیں اور سارے دلائل بھی بیان کر دیے. اب آج کا جو سبق ہے یا جو ترجمہ آپ نے سنا، ایک بہت ہی خطرناک اور لرزا دینے والے انداز سے یہ کلام ہو رہا ہے. وہ دوسری جگہ ہے نا کہ فما لکم لا یؤمنون، فما لہم لا یؤمنون، کہ کیا ہوا ان پہ کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. تو اسی قبیل کی اور بھی آیات ہیں، اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے سامعین کرام، لیکن بہت ہی لرزا دینے والی ہے، لیکن ہم پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا.
اور اس کی وجہ تو یہی ہے کہ ہم ایک دنیا کے ایک ایسے یعنی ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہیں کہ کوئی چیز بھی جو ہے ہم پر اثر نہیں کرنے والی۔ ایک انسان ہے اور وہ سویا ہوا ہے، تو اس کے سامنے اگر آپ شور مچاتے رہیں لیکن اس کی نیند بہت گہری ہوتی ہے تو وہ سوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات تو ڈھول والے بھی اس گہرے نیند والے شخص کی نیند سے نہیں جگا سکتے۔ تو بہرحال اب یہ انداز جو ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ اس کو محسوس کریں، کیا تم یعنی اپنے اوپر کسی عذاب کے منتظر ہو؟ یعنی تمام باتوں پہ ون بائی ون انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بات کروں گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ تم اب کس چیز کا وہ کر رہے ہو، انتظار کر رہے ہو۔ جب کوئی ایسی بڑی نشانی آئے گی کہ تم مجبوراً جو ہے تمہیں ایمان لانے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا، اس وقت کا انتظار کر رہے ہو۔ تو ایسی بھی یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے میں میری کوئی ایسی تمہارے ایمان لانے میں میری کوئی ایسی میری کوئی حکمت بھی نہیں ہے، نہ ایسی کوئی پالیسی ہے کہ تمہیں میں زبردستی ایمان قبولوا لوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کی پالیسی یہ ہے کہ دین میں کوئی زور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے، یعنی اختیار دے کے دنیا میں بھجوایا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اس پر یقین کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ لیکن جو اقرار کر لے گا، مان لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے اور اس کو انعام بھی دیں گے، اور جس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور اس کی سزا جو ہے جہنم ہے۔ یہ بالکل کھلی بات ہے سامعین کرام۔ باقی ایسی کوئی پالیسی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے کہ فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں۔ یعنی بعض اوقات انسان جو ہے سامعین کرام، میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے ایمان لانے کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے کسی موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جوانی میں عام طور پہ لوگوں کا ایک رجحان نہیں ہے۔ جوانی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم غافل ہو کے زندگی گزار دیں، یہ جوانی گزار دیں تو بہتر ہوگا، بڑھاپا آئے گا تو دیکھ لیں گے، نیکیاں پھر کر لیں گے، حج کر لیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ تو نہیں ہے، یہ تو بالکل صریح غلط ہے۔ اس کی میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ کس وجہ سے یہ غلط ہے بات ہے۔ اور دیکھیں، عمر کا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچیں گے بھی کہ نہیں پہنچیں گے، یا جوانی میں آپ کا انتقال ہو جائے گا، یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ پھر توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے سامعین کرام، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں اور دل کالے ہو جاتے ہیں، تو پھر تو یہ ہے کہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے نا۔ آج من حیث القوم ہماری سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے۔ آج حق ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج دیکھ لیں، میرا اپنا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی مجھ سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں جتنا بھی زور لگاؤں لیکن لوگوں کی سمجھ میں میری بات نہیں آتی، جتنا بھی میں زور لگا لوں۔ وہ سمجھ ہی ایسی الٹی ہو گئی ہے کہ ان کو یہ بات پلے نہیں پڑتی اور یہ حق بھی نہیں معلوم ہوتی۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور تھوڑا عرصہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، وہ یعنی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی پھر اپنی اپنی پالیسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صورتحال جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ تم اگر خیال کرو کہ تم کوئی فرشتہ دیکھ لو گے۔ دوسری جگہ یہ فرشتوں کا جو ہے نا، یہ
ایک مطالبہ بھی ہوا تھا کہ ہم پر لولا انزل علینا الملائکۃ او نرا ربنا، دوسری جگہ یہ مطالبہ تھا، یعنی ان کی خواہش تھی ہماری، یعنی اس وقت کے کافر آج کے کافر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن کہ یہ کلام ہم پہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے، او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، انہوں نے بہت تکبر سے کام لیا ایسی بات کر کے، اور بہت بڑی نافرمانی جو ہے، بغاوت اور سرکشی پہ یہ اتر آئے، یعنی یہ مطالبہ کر رہے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ ویقولون حجرا محجورا، اس دن یہ دیکھ تو لیں گے فرشتوں کو، لیکن اس وقت ان کو خوش آمدید نہیں کہیں گے، وہ تو عذاب کے فرشتے ہوں گے اور ان سے کہیں گے پرے ہٹو پرے ہٹو۔ تو بہرحال دیکھیں، اصل جو بات ہے وہ قبول حق ہے، ایمان بالغیب شرط ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، ایمان بالغیب لانا شرط ہے، بس ایمان بالغیب ہی مقبول ہوتا ہے، بالمشاہدہ ایمان نہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے، نہ وہ ایمان مقبول ہوتا ہے۔ آج کی آیت میں بھی یہ ایک حصہ ہے، وہ میں پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن یہ نشانیاں دیکھ لیں گے، بعض نشانیاں آپ کے رب کی جو بھی ہوں گی، تو اس دن ایمان لانا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یہ خاص طور پہ ہمارے بارے میں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے بارے میں ہیں، یعنی ہم تو، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم نے دراصل ایمان قبول ہی نہیں کیا، نہ قبول کیا ہے، نہ ایمان کو سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا کس چیز پر ایمان لانا، اگر اللہ پہ ایمان لانا تو اس کا مطلب کیا ہے، اس مطلب کو بھی ہم نہیں جانتے۔ جیسا کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، یہ تو مشرکوں کا بھی تھا کہ وہ خالق السماوات والارض ایک ہے، یہ مشرکوں کا بھی ماننا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے، اور مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں تمہیں رزق کون دیتا ہے، وہ کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ تو ہمارے اور مشرکوں کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے سامنے کرام۔ اصل جو ایمان ہے، جو جس پر ایمان لانا ہے، اس کو تو ہم سمجھے بھی نہیں ہیں اور نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں طرفہ تماشا، سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اگر کوئی سمجھا بھی دے تو اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں اللہ کے فضل سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ، یعنی اس کلمے کے کہنے کے بعد دراصل یہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں زندگی آپ کی مرضی سے آئندہ گزاروں گا، میں کسی اور کی بات مانوں گا ہی نہیں، نہ نفس کی، نہ معاشرے کی، نہ ادھر کی، نہ ادھر کی، میں صرف آپ کی بات سنوں گا اور مانوں گا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ تو ہمارا تو دیکھیں غلط فہمی میں نہ رہے، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ غلط فہمی کیا ہے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم بالکل ایمان، ایک ذرہ ایمان نہیں ہے سامنے کرام ہمارے دل میں۔ آپ خود یعنی اگر ویسے تو ہماری سمجھ الٹی ہو چکی ہے، ہماری سمجھ میں تو کوئی بات آتی نہیں ہے، لیکن ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یقین، وہ یقین کہ صرف اللہ کا حکم ماننا ہے، یہ ہمارا نہ یقین ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے تو اور بھی بہت سے خدا ہیں۔ ہم تو سب سے پہلے نفس سے پوچھ کے اللہ کی اطاعت کا سوچیں گے، اور نفس یہ ہے تو یہ تو مان کے نہیں دے رہا، یہ تو کافر ہے۔ ابتدائی حالت میں نفس تو کافر ہوتا ہے، اس کو تو آپ نے مسلمان بنانا ہے، تو اس سے اگر آپ نے مشورہ کیا وہ تو آپ کو مشورہ ہی نہیں دے گا۔
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. یعنی اس وقت نہ آپ کی توبہ قبول ہوگی. یعنی ہم نے سنا ہے کہ نزع کے وقت توبہ نہیں قبول ہوتی. ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کر لی تھی. فلما ادرکہ الغرق قال آمنت برب ہارون و موسیٰ. جب وہ گر گیا پانی میں اور ڈوبنے لگا، اس نے آواز لگا دی کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، او کما قال، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. تو اس وقت وہ الآن وقد عصیت قبل، اب تم ایمان لا رہے ہو. تو دیکھیں نشانیوں کا انتظار نہ کیا کریں. معجزات، کرامتیں، اس سے کوئی یہ فائدہ بھی آپ کو نہیں دیں گی. معجزہ اگر آپ دیکھ بھی لیں تب بھی آپ کا دل تو کافر ہے. تو معجزہ آپ دیکھ بھی لیں. ابھی ہم نے اسی سورہ انعام میں یعنی وہ جو سپارہ شروع ہو رہا تھا نا 8واں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا إِلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. وہ آیت آپ نے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں ان پہ فرشتے نازل بھی کر دوں اور یہ دیکھ بھی لیں اور ان سے مردے باتیں کرنے لگے اور ساری چیزیں عجائبات ان کے سامنے میں پیش کر دوں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیں دراصل تو ہم نے فیصلہ کیا ہے انکار کا. ہمارا تو انکار ثابت ہے. حق کے مقابلے میں باطل کی آواز پہ ہم نے لبیک کہہ دیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. اب ہمارا باطل پر ایمان ہے اور حق پر ایمان نہیں ہے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ یعنی ایک تو یہ معجزات کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی انہونی چیز دیکھ لیں. اب خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یا اگر ایسی نشانیاں آ بھی جائیں، یعنی کوئی بھی ایسی نشانی ہو، مثال کے طور پہ آپ کی موت آپ کے سر پہ آ کے کھڑی ہو جائے، اور تو اس وقت تو آپ کی توبہ نہیں قبول ہوگی. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع ایمانها. تھوڑا سا غور کر لیجئے سامنے کرام، یہ آیت میرے اور آپ کے بارے میں ہے. اس دن جب بعض نشانیاں آئیں گی بھی اور ہم نشانیوں کو دیکھ لیں گے بھی، نزع کے وقت جو ہے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم. اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ہمارے فرشتے جو ہیں ان کو وفات دیتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون. تو بہرحال یہ ایمان جو ہے یعنی کسی نشانی کو دیکھ کے اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا ایمان لانا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اس آیت میں مرکزی مضمون یہ ہے، یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اس دن نفع نہیں دے گا ایمان جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہے. اچھا، اس میں ایک مزے کی بات اور ہے کہ اگر تم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، زبانی تم دعوے دار ہو لیکن تمہارا عمل نہیں ہے، تو اس وقت اگر تم نیک عمل کا ارادہ کر بھی لو تو وہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا. تو یہ دو باتیں ہیں، یعنی اچھا یوم یأتی بعض آیات، تھوڑا ترجمہ سن لیں. یوم یأتی، جس دن آئیں گی بعض نشانیاں آپ کے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس میں اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. یعنی نیک عمل بھی اس وقت فائدہ نہیں دے گا اور ایمان لانا بھی فائدہ نہیں دے گا.
تو بات یہ ہے کہ یہ پھر سوچنا چاہیے. قل انتظروا، اب رہ کیا جاتا ہے؟ انتظار، اللہ کے فیصلے کا انتظار. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسرع الحاسبین، سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ بات نہ سوچیں سامعین اکرام کہ میری موت بہت دور ہے، قیامت بہت دور ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا، یعنی موت کو تو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. عام طور پہ موت کی تو ہمیں نہ تو آرزو ہے نہ اس کا کوئی انتظار ہے، بلکہ ہم نے سب موت کو بھلا کے اپنے کھانے پینے میں لگے ہوئے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. دوسری جگہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیجئے، کھائیں پئیں، یأکلوا ویتمتعوا، عیش کریں، اور ان کو امیدیں غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا. میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ موت کا وقت بہت ہی قریب ہے، آپ کے سر پہ کھڑی بھی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پیچھے آپ کی موت پھر رہی ہے. اب انتظار ہے. اب انتظار کی گھڑیاں جتنی بھی ہوں لیکن وہ مختصر ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا انتظار بڑا طویل ہوتا ہے، ہم تو انتظار ہی نہیں کر رہے موت کا. ہم تو موت کی آرزو ہی نہیں رکھتے، رب سے ملاقات کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے ہمیں، تو پھر موت کی تو ہمیں کوئی خواہش نہیں ہوتی. تو لہٰذا اب یہ ہے نا کہ انتظار رہ جاتا ہے. اب انتظار اگر آپ یعنی حق انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا والے اہل دنیا سے اگر کہا جائے کہ تم انتظار کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ان کی. فَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بہرے ہو کے چلتے رہتے ہیں. قُلْ انتظروا، آپ انتظار کرو. آپ ان سے کہیے کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو ایمان قبول کرنے والے ہیں یا ایمان والے ہیں ان کے لیے تو انتظار کی لمحات یعنی بڑے خوش آئند ہوتے ہیں. ایک نعمت کے انتظار میں، ایک نعمت عظمیٰ کے انتظار میں مومن اپنی موت کے انتظار میں زندگی بتا دیتا ہے. اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور ایمان والی زندگی ان کو پسند نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ زندگی کا جو ٹائم ہے یہ بڑا ہی مختصر ثابت ہوتا ہے. اور یعنی ایک آدمی دیکھیں، ایک آدمی سو رہا ہے، سوتے میں تو اس کا وقت کا پتہ نہیں چلتا. آپ یعنی 6 7 8 گھنٹے جو ہے وہ جب لیٹتے ہیں تو جب اٹھتے ہیں تو سپیدہ سحر نمودار ہو چکا ہوتا ہے. رات کو آپ لیٹتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو سپیدہ سحر نمودار ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ 8 گھنٹے، اب آپ 8 گھنٹے ایک جگہ بیٹھ کے دکھائیں دن کے وقت، آپ نہیں بیٹھ سکتے. یعنی اتنا طویل عرصہ آپ بیٹھے بیٹھے یا ایک حالت میں آپ نہیں گزار سکتے. لیکن پلنگ پہ اگر آپ لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ کو نیند آ گئی اور آپ تھکے ہوئے ہیں، نیند گہری ہے، آپ جب صبح اٹھیں گے تو فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں گی، تو آپ نے 7 8 گھنٹے گزار دیے عام طور پہ. یعنی آپ کو پتہ نہیں چلتا نیند میں انسان، اور وقت کا تو پتہ کسی کو بھی نہیں چلتا سامعین کرام. جو بھی ہے وقت جو ہے وہ پر لگا کے اڑتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. کالے بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خواتین کے ہوں چاہے وہ مردوں کے ہوں. اور بال کو یعنی کالے سے سفید ہونے میں ٹائم تو نہیں لگتا. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر یہ ترجمہ کرتا ہوں تاکہ یہ مضمون جو ہے یہ اچھے طریقے سے ہماری ذہن نشین ہو جائے. هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کے یہ منتظر ہیں الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، او یأتی ربک، یا آپ کا رب
یا ان کا رب ان کے سامنے آ جائے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ویسی ایک تمثیل کے طور پہ، ورنہ تو انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھ سکے یا جو بھی ہو۔ اور یہ عطی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، اور جس دن نمودار ہوں گی بعض نشانیاں آپ کے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانہا، اس دن کسی نفس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ لن تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے جو ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے سامعین کرام، یعنی کہ ایمان لانے کے باوجود ہم نیکی سے محروم رہتے ہیں۔ آج کل ہم تو سب اسی کے یعنی مریض ہیں۔ ایمان بظاہر ہم ایماندار کہلاتے ہیں، لیکن ہم کوئی خیر کا کام نہیں کر رہے، ہم ساری برائیاں کما رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ قل انتظروا، آپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، یعنی اب اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے ایمان لانے کے لیے، کہ تم کسی نشانی کا انتظار کر رہے ہو، اور ایسے معجزات تو اللہ تعالیٰ نہیں بھجواتا۔ ایمان بالغیب شرط ہے، اور اگر کوئی نشانیاں آ بھی جائیں تو اس وقت کا ایمان لانا یا اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اب ان آیت کی ترجمہ۔ هل ينظرون الا ان یأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا آپ کا رب خود آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس روز آپ کے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوں گی۔ لا ينفع نفس ایمانہا، کسی نفس کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ قل انتظروا، آپ ان سے کہیے کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ او تقولوا لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا
أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے. سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے. جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا. یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.